علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنی ماڈرن پروز کے چیپٹر نمبر 3 وائی بوائز فیل ان کالج کے کوسچن آنسر سٹارٹ کریں گے، جو آپ کی بک کی ایکسرسائز میں دیے گئے ہیں۔ آج ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں کوسچن نمبر 1 سے، ٹھیک ہے۔ ہمارا کوسچن نمبر 1 ہے، اکارڈنگ ٹو دی آتھر دیر آر سم بوائز ہو فیل بیکاز دے ڈو ناٹ ٹرائی، کہ جو آتھر ہے اس کے مطابق کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو فیل ہو جاتے ہیں، اس لیے فیل ہو جاتے ہیں کہ وہ کوشش نہیں کرتے۔ ہو آر دے، وہ کون ہوتے ہیں؟ کین وی ہیلپ دیم، کیا ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس کا آنسر ہے دا بوائز ہو ڈو ناٹ ٹرائی ٹو پاس دا ایگزامینیشن آر دوز، دو لڑکے جو امتحانات میں پاس نہیں ہوتے وہ ہوتے ہیں who suffer from some nerves habits، جو کچھ اعصاب کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ they cannot sit at a desk to work، جو ایک جگہ پر نہیں بیٹھتے کہ وہ اپنا کام کر سکیں۔ they waste their time in useless activities، وہ اپنا جو کام ہے وہ بیکار سرگرمیوں میں ضائع کرتے ہیں۔ we cannot give them any help except to tell them the real problem، ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کو بتا سکیں کہ ان کو یہ مسئلہ ہے یا یہ مشکل درپیش ہے۔ ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے جب رائٹر نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جب ان کو کوئی ہوم ٹاسک یا ہوم اسائنمنٹ دے دی جائے یا کوئی کلاس ورک اسائنمنٹ دے دی جائے تو یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پینسل شارپ کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی پینسل شارپ ہو جائے تو پھر ان کو خیال آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنی باقی پینسلز بھی شارپ کر لوں، پھر ان کو یہ خیال آ جاتا ہے کیوں نہ میں اپنے بیگ کی صفائی کر لوں، اپنی بکس کو سیٹ کر لوں۔ تو اس طرح کے یہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ تو ہم نے تب بھی پڑھا تھا اور آج بھی ہم یہی اس کا آنسر دے رہے ہیں کہ اس سلسلے میں ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، ان کو اپنی اس جو لیک آف کنسنٹریشن ہے اس پر خود پرسنلی قابو پانے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ ان کی نشاندہی کر سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو اگلا کوسچن ہے ہمارا، ہاؤ ڈز اے مسٹیکن ایمبیشن آن دا پارٹ آف دا بوائز اینڈ دیئر پیرنٹس لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا بوائز، کہ لڑکوں کی طرف سے اور ان کے والدین کی طرف سے جو غلطی پر مبنی ان کی خواہش ہے، جو ایمبیشن کی خواہش ہے، وہ ان کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی کہ جو غلط ایمبیشن ہے چاہے وہ پیرنٹس کی طرف سے ہو یا بچوں کی طرف سے، ان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کیسے لے جاتا ہے؟ دا مسٹیکن ایمبیشن از اے فالٹ آف پیرنٹس، کہ غلطی پر مبنی خواہش والدین کی غلطی ہوتی ہے۔ they force their son to study those subjects for which he has not taste، وہ اپنے بیٹے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایسے مضامین پڑھے جس میں اس کی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایز اے result، نتیجے کے طور پر he does not take interest in such course of studies and then fails، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو سبجیکٹس ہیں اس میں دلچسپی نہیں لیتا اور پھر وہ فیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کل اس کا مین پوائنٹ ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ نے وہ غور سے سنا ہے تو آپ کو اس کا آنسر آلریڈی پتا ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارا کوسچن نمبر 3 ہے، there are some boys who have done well at school but fail to make their mark at college، کہ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں جو اسکول میں تو بڑی اچھی پرفارمنس کر دیتے ہیں لیکن کالج میں وہ اپنی پرفارمنس دینے میں فیل رہتے ہیں۔ who are they، یہ کون ہوتے ہیں؟ do you have such boys in college in your country، کیا آپ کے ملک میں بھی ایسے بوائز ہیں؟ تو یہ اگر آپ کو یاد ہو تو بیٹے یہ کل ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیا تھا، تو اس کو پڑھ لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے کیا ڈسکس کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ سم ٹیلنٹڈ بوائز پاس دا اسکول ایگزامینیشن وداؤٹ اینی ہارڈ ورک، کہ کچھ جو ذہین طالب علم ہوتے ہیں وہ اسکول کا ایگزامینیشن بغیر کسی محنت کے پاس کر لیتے ہیں۔ دے تھنک دیٹ دے وڈ پاس دا کالج ایگزامینیشن ان دس وے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ کالج کا امتحان بھی وہ اسی طرح سے پاس کر سکتے ہیں۔ سو دے ڈو ناٹ ہارڈ ورک، اس لیے وہ محنت نہیں کرتے۔ ایز اے ریزلٹ دے فیل، اور نتیجے کے طور پر یہ فیل ہو جاتے ہیں۔ سم سچ بوائز could be found in the colleges of every country، اس طرح کے بوائز جو ہیں، اس طرح کے جو لڑکے ہیں ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ ours is no exception، تو ہم بھی اس سے مستثنا نہیں ہیں، ہم بھی اس سے باہر نہیں ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے ایسے بوائز ہیں جو کہ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہ ہم نے اس کو جب ہم نے اس کے مین پوائنٹس کیے تو اس کو اوور کانفیڈنٹ کا نام دیا تھا، تو جو اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ بڑا ایزیلی میں وہاں سے پاس ہو گیا تھا تو میں یہاں سے بھی پاس ہو جاؤں گا، تو ہمارے ہاں بھی ایسے بچے جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ پھر کوسچن نمبر 4 ہے ہمارا، ہاؤ ڈز فائنینشیل پریشر لیڈ ٹو دا فیلئر آف دا اسٹوڈنٹ ڈسکرائب ان دا لیسن، وہ کہتا ہے کہ سبق میں جو بتایا گیا ہے مالی دباؤ کے حالات ہیں وہ کس طرح سے طالب علم کو ناکامی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ڈو یو ہیو سملر کیسز ان یور کنٹری، کیا آپ کے ملک میں بھی اس طرح کے کیسز ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سم پور پیرنٹس آسک دیئر سنس ٹو ارن اے پارٹ آف دا کالج ایکسپینسز،
کہ کچھ غریب والدین ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کالج کے ایکسپینسز جو ہیں اخراجات ہیں خود پورے کریں. سو دا اسٹوڈنٹس ہیو ٹو ارن ٹو میٹ دیئر ایکسپینسز. تو طالب علموں کو اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے تو جابس کرنی پڑتی ہیں. اینڈ مچ آف دیئر ٹائم از ویسٹڈ ان دس وے. اور ان کا بہت سارا وقت اسی لیے جابس کرتے ہوئے ویسٹ ہو جاتا ہے. ایز اے رزلٹ اور نتیجے کے طور پر وہ فیل ہو جاتے ہیں. سچ اسٹوڈنٹس کوڈ بی فاؤنڈ ان آور کنٹری. اس طرح کے طالب علم بھی ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آج تک کے ہمارے کوشچن آنسرز تھے. کل اسے اگلے کوشچن آنسرز کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.